امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ چلیے اب اگلا چیپٹر ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اگلا سبق کا نام ہے وہ میر تقی میر کی غزل ہے۔ تو چلیے غزل پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کے شاعر کے بارے میں جان لیں۔ میر تقی میر میر کی پیدائش 1722 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کی وفات 1810 عیسوی میں ہوئی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیات پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریا عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو چلیے میر تقی میر کے بارے میں سمجھا دوں میں۔ میر تقی میر کی پیدائش یاد رکھیں 1722 عیسوی میں اور وفات 1810 عیسوی میں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ جب دلی کی زندگی میں انتشار پیدا ہونے لگا تو وہ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے تلاش معاش کے سلسلے میں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں کون؟ میر تقی میر۔ غزلوں کے علاوہ میر تقی میر نے دوسری اصناف میں بھی اپنے جوہر دکھائے، یعنی انہوں نے غزل لکھے تو مثنویوں میں بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مثنویاں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریا عشق بہت مشہور ہیں۔ فارسی میں انہوں نے ایک شعراء کا ایک تذکرہ لکھا ہے، وہ نکات الشعراء کے نام سے شائع ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے ذکر میر کے عنوان سے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم میر تقی میر کی غزل پڑھتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میں دونوں مصرے میں ردیف اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا اور زندگی کے فانی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی وجود یعنی ہماری ہستی کو ایک پانی کے بلبلے کے مانند بتایا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی ہمارا وجود ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی یہ دنیا ایک دکھاوا ہے۔ سراب یعنی نظروں کا دھوکا۔ یہ نمائش یہاں دنیا کی سب ایک دھوکا ہے، دکھاوا ہے، یعنی یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہم اس کے دھوکے میں، سراب یعنی دھوکے میں، ہم اس دنیا میں یعنی یہاں کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے لب یعنی ہونٹوں کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی کیا تعریف کروں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کے مانند ہے۔ وہ اتنے نازک ہے جیسے گلاب کی پتیاں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب یعنی بے چین۔ میر تقی میر شاعر کہتے ہیں کہ مجھے عشق نے اتنا بے چین و مضطرب کر دیا ہے کہ کسی صورت بھی مجھے قرار نہیں، اور میں بار بار سکون کی تلاش میں اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں۔
میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے کہا ہے کہ جب میں محبوب کے در پہ جاتا ہوں تو وہ میری آواز سن کر کہتا ہے کہ یہ آواز تو اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ گویا شاعر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی آواز کو پہچان رہا ہے، تبھی اس نے یہ کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ غزل کا یہ شعر دیکھیے، یہ شعر مقطع کہلائے گا۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اور آخری شعر میں ہی شاعر اپنا تخلص یعنی ایسے نام جو شاعر ایک چھوٹا سا نام رکھتا ہے جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے۔ یہاں میر تخلص ہے تو میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس مقطع والے شعر میں میر تقی میر نے شاعر نے کہا ہے کہ جس طرح شراب پیے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری نہیں کھلتی ہیں، ادھ کھلی رہتی ہیں، اسی طرح میرے محبوب کے آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں شراب کی سی مستی ہے۔ آئیے اب ہم اس غزل کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سمجھ لیں۔ ہستی یعنی وجود، نازکی یعنی نزاکت، حباب یعنی بلبلا، نمائش یعنی دکھاوا، مراد دنیا ہے۔ اس شعر میں نمائش کے معنی دکھاوا یعنی دنیا ایک دکھاوا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس غزل کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور میں نے شاعر کے بارے میں بھی پڑھایا ہے، اسے اچھی طرح ایک ایک لائن یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور کوشش کریں کہ اس غزل کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ MCQ کوشچن آنے والا ہے ایگزام میں، تو کہیں پر خالی جگہ بھرنے کے لیے دیں گے، یا پھر یہاں اس کو دیکھ لیجئے، جیسے اس میں کچھ اسم چننے کے لیے دیں گے، تو ہستی، حباب، سراب، پنکھڑی، گلاب، یہ سب غزل میں اسم استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے تشبیہ سے کام لیا گیا ہے، شاعر نے محبوب کے لب یعنی ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور شاعر کے بارے میں بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے میں آپ کو MCQ کوشچن کا حل بتا دیتی ہوں، آپ اسے بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ آئیے آج ہم لوگ میر تقی میر کے غزل کے MCQ کوشچن کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں یا آگرہ میں؟ جواب ہوں گے آگرہ میں۔ میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ میر تلاش معاش کے لیے کہاں گئے؟ دلی یا لکھنؤ؟ اس کے جواب ہوں گے صحیح جواب لکھنؤ۔ اردو غزل کا امام کسے مانا جاتا ہے؟ میر تقی میر یا ابراہیم ذوق؟ جواب ہوں گے میر تقی میر۔ میر نے اپنی سوانح حیات کس نام سے لکھی؟ ذکر میر یا نکات الشعراء؟ جواب ہوں گے ذکر میر۔ کس شاعر کو خدائے سخن کا لقب دیا گیا؟ علامہ اقبال کو یا میر تقی میر کو؟ جواب ہوں گے میر تقی میر۔ بہار عشق اور دریا عشق اردو شاعری کی کون سی صنف ہے؟ قصیدہ یا مثنوی؟ جواب ہوں گے مثنوی۔ میر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1722 عیسوی یا 1721 عیسوی؟ صحیح جواب 1722 عیسوی۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس مصرع میں ہستی کے معنی کیا ہے؟ دنیا یا وجود؟ ہستی کے معنی ہوں گے وجود۔ حباب کے معنی کیا ہے؟ پانی کا بلبلا یا خاتمہ؟ جواب ہوں گے پانی کا بلبلا۔ سراب کے لغوی معنی کیا ہے؟ دھوکہ یا دکھاوا؟ اس کا جواب صحیح جواب دھوکہ۔ لفظ اضطراب کے معنی کیا ہیں؟ برباد یا بے چین؟ صحیح جواب ہے بے چین۔ میر کی غزل میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟
आशिक को या माशूक को? सही जवाब आशिक। सवाल है लफ्ज़ नुमाइश, पंखुड़ी और गुलाब क्या है? गज़ल में नुमाइश, पंखुड़ी और गुलाब लफ्ज़ आए हैं, ये क्या है? इस्म या हालत? जवाब होंगे इस्म। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक्ता या मतला? जवाब होंगे मतला। मीर ने अपनी गज़ल में होंठों को गुलाब की पंखुड़ी बताया है, ये क्या है? इस्तारा है या तशबीह है? सही जवाब तशबीह। नीम बाज के मानी क्या है? कड़वी या अधखुली? जवाब होंगे अधखुली। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला या मक्ता? सही जवाब होंगे मक्ता। वो नाम जिसे शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? लक़ब या तखल्लुस? सही जवाब होगा तखल्लुस। सवाल है किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को क्या कहते हैं? ज़मीर या इस्म? सही जवाब इस्म। मीर ने हिबाब से किसकी मिसाल दी है? हस्ती की या मस्ती? मीर ने हिबाब से हस्ती की मिसाल दी। मीर की गज़ल में लफ्ज़ सुराब गुलाब आया है, ये क्या है? रदीफ या काफ़िया? सही जवाब होंगे काफ़िया। महबूब की अधखुली आँखों में कैसी मस्ती है? शराब की सी या सुराब की सी? सही जवाब होंगे शराब की सी। ये सब मैंने कराया आपको MCQ क्वेश्चन मीर तकी मीर की गज़ल से। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी ये सब, और आप इस क्वेश्चन के, इस सवाल के जवाब का अच्छी तरह मशक़ कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। इंशाअल्लाह इम्तहान में आपको इससे मदद मिलेगी। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे भी और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।